والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ درس میں آیت اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کی تشریح میں کچھ عرض کیا تھا۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایسی کتاب آپ کی طرف بھیجی گئی ہے جو ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر ہے، اور وہ کتاب کیا ہے؟ ھدی للمتقین، جو متقی ہیں یا جو متقی بننا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر وہ متقی لوگ کون ہیں جن کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے؟ تو ان کی صفات کو بیان فرمایا، اور ان کی صفات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں۔ تو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہدایت ایسی چیز ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی مل سکتی ہے، اور اسی لیے ہمیں تعلیم دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت کا سوال کیا کرو، کیونکہ یہ وہ چیز ہے، وہ نعمت ہے جو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا اور نہ کسی اور سے کوئی لے سکتا ہے۔ تو ہدایت کے بارے میں فرمایا ھدی من ربہم، یہی وہ ہدایت ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اب ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دو ذرائع بنائے ہیں، یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے آپ کے۔ دو ذرائع ہیں ہدایت کے۔ ایک ذریعہ ہدایت کا وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور دوسرا ذریعہ وہ صاحب کتاب ہیں جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، وہ ذریعہ ہے ہدایت کا۔ اور اس لیے جو صفات متقین کی بیان کی گئیں، وہاں پہ فرمایا گیا ما انزل الیک الذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی۔ اب پہلے ذکر تھا کتاب کا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب یہاں پر کتاب کا ذکر نہیں فرمایا۔ بما انزل الیک، اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کتاب کے علاوہ بھی کچھ آپ پر اتارا گیا ہے۔ کتاب کے اندر ہدایت ہے، لیکن بعض موقعوں پر اس کی تشریح کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے صاحب کتاب کی بھی۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم کے اندر نماز کا ذکر ہے، نماز کی فرضیت کا حکم موجود ہے، نماز کے اوقات قرآن حکیم میں بتا دیے گئے، نمازیں 5 ہیں یہ بھی بتا دیا گیا، نماز کیسی پڑھنی ہے تو با جماعت ادا کرنی ہے یہ بھی بتا دیا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ یہ بھی بتا دیا۔ لیکن اب نماز کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ مکمل ہوتا ہے یہ تفصیل موجود نہیں ہے۔ نماز پڑھنی ہے مسجد میں، جو قریب کے رہنے والے ہیں اور کچھ دور کے رہنے والے ہیں، تو کیا ان میں کوئی فرق ہے؟ یہ موجود نہیں ہے۔ یہ تشریح حدیث سے ملے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک سے ملے گی کہ ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، گناہ مٹتا ہے، قریب ہوگا قدم تھوڑے ہوں گے، دور ہوگا قدم زیادہ اٹھیں گے تو اتنا اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ یہ چیزیں قرآن حکیم میں نہیں ملیں گی۔ قرآن حکیم میں یہ بھی موجود ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس پر نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا ذکر بھی ہے قرآن حکیم میں۔ منافقین کا سردار ابن ابی جب وہ دنیا سے جاتا ہے اور وصیت کر جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ نماز تو پڑھا دی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، ممانعت کر دی گئی، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، میرے پیغمبر ان میں سے مشرکین میں سے جب بھی کوئی مر جائے تو ان میں سے کسی پر آپ نے نماز نہیں پڑھنی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی گئی۔ اب معلوم ہوا کہ نماز پڑھی جاتی ہے کسی کے مرنے پر تو اس کو جنازہ کہا جاتا ہے۔ اب اس نماز کے لیے اذان ہوگی کہ نہیں؟ ہر نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، تو کیا اس کے لیے بھی اذان ہوگی؟ یہ ذکر قرآن کریم میں نہیں ملے گا۔ اس میں اقامت ہوگی، یہ ذکر قرآن حکیم میں نہیں ملے گا۔ کیا اس نماز میں رکوع اور سجدہ ہوگا؟ اس کی تفصیل قرآن حکیم میں نہیں ملے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا بڑا ذریعہ بنایا ہے اپنی کتاب کو جو نازل فرمائی ہے، اور دوسرا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے کہ وہی بتائیں گے، تفصیل وہ بتائیں گے۔ قرآن حکیم میں ممانعت آ گئی، سود حرام ہے، سود مرکب کا ذکر بھی آ گیا، لیکن اب اس کی تفصیلات کہاں ہیں، اس کی اقسام کون کون سی ہیں؟ تو یہ تفصیل آپ کو نہیں ملے گی، یہ ملے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہی مل سکتی ہے۔ اسی طرح اولاد کی تربیت ہے، اولاد کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، ان کو کیا سکھانا ہے، کس عمر میں سکھانا ہے، نماز پڑھانی ہے تو کس عمر میں پڑھانی ہے، شروع کہاں سے کرانی ہے، یہ تفصیلات ملیں گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملیں گی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور حکم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک سے ملے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ ایمان لاتے ہیں کس چیز پر؟ صرف کتاب پر نہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کتاب کے علاوہ بھی آپ کی طرف کچھ اتارا گیا، اور کتاب کے علاوہ جو اتارا گیا وہ بھی وحی ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور ساتھ قرآن حکیم نے یہ بھی بتا دیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ جو پیغمبر ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ جو بات کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بات کرتے، بلکہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے بلوائے جاتے ہیں تب وہ بولتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے تو پھر وہ کہتے ہیں، تو اپنی طرف سے کہتے نہیں بلکہ کہلوائے جاتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ قرآن حکیم میں حکم آ گیا تحویل قبلہ کا، اسی صورت مبارکہ میں آگے آئے گا دوسرے پارے کے شروع میں۔ قبلہ تبدیل ہوا، پہلے نماز پڑھی جاتی تھی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے، حکم آ گیا کہ اب آپ نے رخ اپنا پھیرنا ہے نماز میں مسجد الحرام کی طرف، یعنی بیت اللہ کی طرف، قبلہ تبدیل ہو گیا۔ اب جو قبلہ پہلے تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے، یہ آپ کی خواہش بھی تھی، آپ کی تمنا بھی تھی، آپ چاہتے بھی تھے، اور آپ کو انتظار بھی تھا اللہ کے حکم کا کہ ضرور ایک نہ ایک دن حکم آئے گا قبلہ کی تبدیلی کا۔ تو اب اگر اپنی مرضی سے ہوتا تو آپ قبلہ تبدیل کر لیتے، جب آپ آ گئے تھے مدینہ منورہ تو اپنا رخ انور نماز میں بیت اللہ کی طرف کر لیتے، آپ مسجد اقصیٰ کی طرف 16 مہینے 17 مہینے تک نمازیں پڑھتے رہے، رخ انور اس طرف رہا نماز میں۔ تو اب یہ حکم مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا قرآن کریم میں نظر نہیں آتا، قرآن حکیم میں یہ حکم موجود نہیں ہے کہ آپ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، بلکہ یہ حکم ہے کہ اب قبلہ تبدیل ہو گیا، اب مسجد اقصیٰ کی بجائے مسجد الحرام کی طرف رخ انور نماز میں پھیر لیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے حکم مسجد اقصیٰ کی طرف اللہ کی طرف سے آیا تھا، لیکن وہ قرآن حکیم میں نہیں ہے، وہ بھی وحی تھی، اللہ کا حکم تھا، اور اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا قبلہ کی تبدیلی کا تو آپ نے رخ انور اپنا پھیر لیا مسجد الحرام کی طرف۔ تو معلوم ہوا کہ جو حکم تبدیلی کا آیا ہے وہ کتاب میں ہے، تو اس کو کہتے ہیں وحی متلو، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور دوسری وحی جو ہے وہ قسم وحی کی غیر متلو ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن ہوتا وہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ متقی بندوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ
بما انزل الیکا، میرے محبوب اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی، چاہے وہ لوگوں کے سامنے قرآن بن کر آئے یا لوگوں کے سامنے وہ حدیث بن کر پیش کی جائے، اللہ کی طرف سے ہوگا وہ، اور اب ان کا اس سب پر ایمان ہوتا ہے، تو وہی لوگ متقی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کامیابی کے لیے جو کچھ نازل ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سب پر ایمان لانا ضروری ہے، چاہے وہ کتاب کی صورت میں ہو، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جن کو حدیث کہا جاتا ہے، جمع احادیث ہے، اس صورت میں ہو، ایمان لانا اس پر ضروری ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا معنی ہمارے ہاں ترجمہ کیا جاتا ہے کامیابی، لیکن مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ایسی کامیابی جو ہر قسم کی مشکلات سے، ہر قسم کی رکاوٹوں سے بچتے بچائے منزل تک پہنچ جائے انسان، یہ وہ کامیابی ہے۔ اور دوسرا فرماتی ہے کہ کامیابی کے لیے نام تو بہت استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہر قسم کا نفع حاصل کر لینا اور ہر قسم کے نقصان سے بچ جانا، ایسی کامیابی حاصل کر لینا جو مکمل طور پر کامیابی کہلا سکتی ہو، تو اس کے لیے عربی میں لفظ فلاح کا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا فرماتی ہے کہ فلاح کاشتکار کو بھی کہتے ہیں، کاشتکار جو ہوتا ہے اس کو بھی فلاح کہتے ہیں۔ اور فلاح کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ زمین میں بیج ڈالتا ہے، بیج زمین میں ڈالا، اب اس کے بعد وہ آس لگائے بیٹھا ہے، اللہ کے سپرد کر دیا، اب پودا وہ خود نہیں نکال سکتا، پانی دے سکتا ہے، وہ اس کی نگرانی کرے گا، سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں جا کر وہاں پر اس کو پانی دے گا، سیراب کرے گا، کھیتی کو حفاظت کرے گا، لیکن اس کو کمال تک پہنچانا یہ اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ وہ اس امید پر ہوتا ہے کہ میرے پروردگار عالم ضرور مجھے اس میں سے نفع عطا فرمائیں گے، میرے پروردگار اس میں سے مجھے غلے کی صورت میں مجھے منافع عطا فرمائیں گے۔ وہ اسی انتظار میں ہوتا ہے، اسی امید پر وہ کاشت کرتا ہے، بیج زمین میں ڈال کر آ جاتا ہے۔ مگر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ طوفان آ گیا، ژالہ باری ہو گئی، فصل خراب ہو سکتی ہے، ساری کی ساری فصل برباد بھی ہو سکتی ہے، ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ جتنی امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے اتنا منافع حاصل نہیں ہوتا، اتنا غلہ وہ اپنی زمین سے حاصل نہیں کر سکتا، تو فلاح کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اشارہ اسی طرف دے دیا کہ جس طرح ایک کاشتکار بیج زمین میں ڈال دیتا ہے اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا بھی رہتا ہے، سوالی بنا رہتا ہے تاکہ طوفانوں سے، بارشوں سے، سیلابوں سے، ژالہ باری سے، آندھیوں سے اس کی فصل محفوظ رہے اور اپنے وقت تک وہ پہنچ کر کٹائی کے قابل بنے، اور میں اسے کاٹ کر لے آؤں، بیج کو، دانوں کو صاف کر کے اپنے گھر لے آؤں غلے کی صورت میں، وہ اللہ تعالیٰ سے آخر تک سوال کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں بھی اشارت کر دیا کہ صفات تو ان میں ہونی چاہیے جو متقی ہیں، لیکن ہر وقت عمل بھی انسان کرتا رہے اور ڈرتا بھی رہے، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور کیے ہوئے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ جس طرح ایک کاشتکار کے کھیت پر آندھی آئے، طوفان آئے تو سارا کھیت برباد ہو جاتا ہے، اس طریقے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں اس کی مثال موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ خیال کرنا میرے محبوب کی مجلس میں آؤ تو بلند آواز سے بات نہ کرنا، جیسے آپس میں اونچی آواز میں باتیں کرتے ہو، ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس انداز سے پکار نہ ہو تمہاری۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو بعض ایسے عمل بھی ہوتی ہیں جس سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس لیے انسان کو نیکیاں کرتے رہنے چاہیے، نیکیاں کرتا رہے اور ساتھ ساتھ ڈرتا بھی رہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ بڑے سے بڑا نیکی کا کام بھی کیا تو ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور جب تعمیر مکمل ہو گئی تو پھر ہاتھ اٹھا دیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
تو انسان کو عمل بھی کرتے رہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ قبولیت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو بہر طور آگے فرمایا ان الذین کفروا، جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اقوام عالم کی جو تقسیم فرمائی ہے وہ 3 درجات میں ہے۔ ایک مومنین و متقین یعنی ایمان والے لوگ جو کامیاب اور فلاح پانے والے ہیں، دوسرا گروہ کفار کا، انکار کرنے والے ناکام گروہ ہے، خسارے والا گروہ ہے، اور تیسرا گروہ منافقین کا، جس کا تذکرہ اس کے بعد آگے آئے گا تفصیل کے ساتھ۔ تو ان 3 گروہوں میں اللہ رب العزت نے اقوام عالم کو تقسیم فرمایا ہے۔ تو ان میں سے 2 ناکام ہونے والے ہیں، خسارے والے ہیں، گھاٹے والے ہیں، منافقین اور کافر، اور اہل ایمان اور متقی وہ بچ جانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ ایمان والوں کا تذکرہ پہلے ہوا، اس کے بعد ذکر کفار کا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا ان الذین کفروا، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، ان بے شک، الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا ہے۔ یہ کافر کا جو لفظ ہے یہ کاشتکار کے لیے بھی بولا جاتا ہے، عربی زبان میں چھپانے والے کو کافر کہتے ہیں۔ چونکہ کاشتکار یا کسان بیج زمین میں چھپا دیتا ہے، اوپر مٹی ڈال دیتا ہے، ہل کے ذریعے سے ہو، چھٹے کے ذریعے سے ہو، مٹی اس پر ڈال دی جاتی ہے، بیج چھپ جاتا ہے، تو اس لیے کاشتکار کو کافر کہا گیا ہے، چھپانے والا۔ اور انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیج رکھا ہوا ہے، ایمان کا بیج موجود ہے، صلاحیت انسان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، حق بات کی اور سیدھے راستے کی جستجو اور تلاش کی صلاحیت ہر انسان میں رکھی گئی ہے۔ ہر انسان کے اندر استعداد موجود ہے، بلکہ پیدائش ہر انسان کی فطرت پہ فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر فطرت کا معنی بتایا گیا، الفطرہ کیا مطلب؟ فرمایا الاسلام، یعنی ہر ایک بچہ پیدا ہونے والا بچہ وہ اسلام پہ ہی، اپنی فطرت پہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ پھر بعد میں اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے بیج رکھا ہوا ہے، اور انسان جب اس بیج کو چھپا دیتا ہے، یعنی اس استعداد کو، اس صلاحیت کو ضائع کر دیتا ہے، جس مقصد کے لیے استعداد ملی تھی کہ وہ حق بات کی جستجو میں لگا رہے، سچائی کی تلاش کرے، حق بات کو دیکھے، جانچے، پرکھے اور اس کے بعد اسے قبول کرے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، تو اس نے گویا چھپا دیا ہے، اپنے اندر رکھی ہوئی اس استعداد کو، صلاحیت کو دبا دیا اس نے، تو اس لیے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ مشرکین جو تھے وہ جانتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور ان کو دعوت دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عرصہ ان کے ساتھ گزرا تھا مکہ مکرمہ میں، اور وہ آپ کو اچھی طرح جانتے تھے، آپ کے کردار کو بھی جانتے تھے، آپ کے اخلاق کو بھی جانتے تھے، آپ کے چال گفتار رفتار کو جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ 40 سال کی عمر تک کبھی بھی کسی انسان پر انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ جب کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا تو پھر اللہ پر جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ وہ جانتے تھے، لیکن باوجود جاننے اور پہچاننے کے معنی نہیں قبول نہیں کیا انہوں نے۔ علماء حضرات نے کفر کی مختلف اقسام بیان فرمائی ہے کہ کفر کی کئی قسمیں ہیں۔ کفر کا لفظ جو ہے یہ ایک اصطلاح ہے، جیسے قرآنی اصطلاح میں ایک کافر ہے، اسی طرح نفاق ہے، اسی طرح دوسری اصطلاحیں ہیں، تو یہ بھی ایک اصطلاح ہے کفر، لیکن فرماتے ہیں کہ اس کی اپنی قسمیں ہیں، اور اس میں فرماتے ہیں کہ ایک قسم ہے کفر انکار، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک شریعت کی کسی قطعی اور یقینی بات کو نہ ماننا، اس کا انکار کر دینا، یہ کفر ہے، یعنی کہ اس کا دل سے بھی اور زبان سے بھی انکار کر دے، یعنی کوئی بھی چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں قطعی طور پر اور یقینی طور پر ثابت ہے، اس بات کا دل اور زبان سے انکار کر دینا، یہ کفر انکار کہلاتا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے،
اور اس دین اور اس شریعت میں جو بھی بات جو بھی چیز قطعی طور پر یقینی طور پر ثابت ہو چکی ہے تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے. کسی ایک چیز کا انکار بھی کفر کہلائے گا. دوسری قسم کفر کی کفر جحود ہے، یعنی دل سے جاننا. ایک آدمی دل سے جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ یہ بات سچ ہے، وہ سچی بات کو سچ سمجھتا ہے، جانتا ہے، مگر زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتا. جانتا تو ہے، پہچانتا بھی ہے، یہ بات سچی ہے، یہ حقیقی بات ہے، یہ برحق ہے، لیکن زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتا، تو اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے، اور یہ کفر جحود کہلاتا ہے. قرآن حکیم میں اس کی مثال موجود ہے. قرآن پاک میں فرعونیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. وہ لوگ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں. وہ پہچان گئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرف دعوت دے رہے ہیں وہ سچا دین ہے. وہ اچھی طرح جان گئے تھے کہ ہمارے عقیدے باطل ہیں، ہمارا دین غلط ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، موسیٰ علیہ السلام کا دین سچا ہے، برحق ہے. لیکن سمجھنے کے باوجود بجائے اقرار کرنے کے انہوں نے انکار کر دیا. انکار کر دیا، مانا نہیں، تو یہ کافر ٹھہرے، اور یہ کفر جحود ہے. اور ابلیس کا جو کفر ہے وہ بھی یہی ہے. اور مکہ کے مشرکین میں سے بھی دیکھ لیں تو ابو جہل جو تھا، جو سب سے بڑا کافر ہے مکہ کا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا فرعون فرمایا تھا، تو وہ ابو جہل جو تھا اس کا کفر بھی کفر جحود ہے. وہ بھی جانتا تھا، پہچانتا تھا. چنانچہ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ ابو جہل کا ایک دوست تھا، جگری دوست. وہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آیا اور وہ ابو جہل کے ساتھ طواف کر رہا تھا. اکٹھے دونوں بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. اس دوست نے ابو جہل سے پوچھا کہ سنا ہے تمہارے شہر مکہ میں ایک نوجوان نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ کیسے ہیں؟ ابو جہل نے کہا وہ صادق اور امین ہیں، وہ سچے ہیں. تو اس دوست نے پوچھا جو دعویٰ کیا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ جو دعویٰ کیا ہے وہ سچا کیا ہے، وہ واقعی اللہ کے نبی ہے. تو پھر اس دوست نے کہا کہ آپ ان پر ایمان لائے ہیں؟ ابو جہل نے کہا نہیں. تو وہ کہنے لگا ایمان لاؤ گے؟ اس نے کہا کبھی نہیں. اس نے کہا یہ کیسی بات ہے کہ تم جانتے ہو، پہچانتے بھی ہو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ سچے ہیں، صادق اور امین ہیں، لیکن تم مان نہیں رہے، قبول نہیں کر رہے. تو ابو جہل نے جواب دیا کہ ہمیشہ ہماری ان دو خاندانوں کی آپس میں مقابلے بازی رہی ہے. وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے تو ہم حاجیوں کو شربت پلاتے تھے، وہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ہم ان سے بڑھ کر خدمت کیا کرتے تھے، مقابلہ ہوتا تھا. لیکن اب ان میں ایک نبی پیدا ہو گیا، بنو ہاشم میں ایک نبی آ گئے، تو اب ہم نبی تو بنا نہیں سکتے کسی کو اپنے قبیلے میں سے کہ ہم بھی مقابلے پر نبی لے آئیں. تو اب مقابلہ اس صورت میں ہم نہیں کر سکتے کہ نبی لے آئیں مقابلے پر، تو اب ان کی مخالفت کر کے ہی ہم مقابلہ کریں گے. یعنی کہ وہ جانتا تھا، پہچانتا تھا، لیکن اقرار نہیں کیا بلکہ انکار کیا، قبول نہیں کیا. تو یہ کفر جحود کہلاتا ہے. تیسرا کفر عناد اسے کہا جاتا ہے. کفر عناد یعنی دل سے پہچانتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے مگر قبول نہیں کرتا. دل سے بھی جانتا ہے کہ وہ سچ ہے، زبان سے اقرار بھی کر لیتا ہے کہ بات ٹھیک ہے، لیکن قبول نہیں کر رہا. اس کی مثال ابو طالب کی ہے. ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہے. بڑی محبت تھی آپ کو اپنے چچا سے اور چچا کو اپنے بھتیجے سے. وہ جانتے تھے کہ میرے بھتیجے صادق اور امین ہیں، میرے بھتیجے جو کہتے ہیں وہ سچ ہے، میرے بھتیجے جو کہتے ہیں وحی نازل ہو رہی ہے تو برحق بات ہے، سچ بات ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا. جانتے تھے. اس لیے جب حضرت علی نے پوچھا تھا تو والد نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ تم مان لو اپنے بھائی کی بات کو، میرے بھتیجے کی بات کو، کیونکہ وہ جانتے تھے نا کہ وہ راستہ سچا راستہ ہے. اور زبان سے اقرار بھی کر دیتے تھے، کہا بھی کرتے تھے بھتیجے آپ کی بات سچ ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن آخر وقت تک قبول نہیں کیا. آخری وقت میں بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، ان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو طالب نے انکار کر دیا تھا، اس لیے کہ مکہ کی عورتیں بعد میں بات کریں گی، تانا دیں گی کہ ابو طالب موت سے گھبرا کر
اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے، لہذا اس نے قبول نہیں کیا۔ گو کہ دل سے سچا جانا، زبان سے اقرار بھی کیا لیکن قبول نہیں کیا۔ اس کو کفر عناد کہا جاتا ہے۔ ایک کفر نفاق ہے، منافقین کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، یعنی زبان سے اقرار کر لینا۔ یہ افراد جو ہوتے ہیں کفر نفاق جن کے اندر پایا جاتا ہے، وہ زبان سے کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر کفر ہوتا ہے، تو یہ اعمال ان کے قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے، کیونکہ دل میں ان کا ایمان موجود نہیں ہے بلکہ کفر پایا جاتا ہے، تو اس کو کفر نفاق کہا جاتا ہے۔ ایک کفر کفر شک کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں منافقین کے بارے میں فرمایا کہ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، شک کرنے والے، وہ اپنے شک میں پڑے ہوئے ہیں، متردد ہیں اپنے شک کے اندر، تو یہ شک جو پایا جاتا ہے دلوں کے اندر، یہ بھی ایک کفر کی قسم ہے۔ اور اس طریقے سے ایک کفر کفر جہالت کہلاتا ہے، یعنی ایسا آدمی جس نے زندگی جہالت میں گزار دی، نہ اس کے پاس علم ہے، نہ علم حاصل کرنے کی کبھی کوشش کی ہے، نہ اس نے حق بات کو کبھی سمجھا ہے، نہ کبھی حق بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، نہ سیدھے راستے کی تلاش میں کبھی نکلا ہے، نہ کبھی اس کے دل میں جستجو پیدا ہوئی ہے، جہالت پر پیدا ہوا، جہالت پہ زندگی ساری کی ساری گزار دی، اس کے اندر کفر اگر پایا جاتا ہے تو اس کفر کو کفر جہالت کہا جاتا ہے۔ اور ایک کفر وہ ہوتا ہے جس کو عملی کفر کہا جاتا ہے، یعنی وہ کافر تو نہیں ہوتا جس طرح باقی کافر ہوتے ہیں، لیکن کام اس کے کافروں والے ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ناشکری جو ہے، اسے بھی عملی کفر کہا گیا ہے۔ ناشکری کرنا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا، اس کو عملی کفر کہا گیا ہے۔ اس طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے، عورتوں کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ عورتیں جو ہوتی ہیں اکثر تکفرن العشیر، اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ یہاں پر کفر کا لفظ آیا ہے، تکفرن العشیر، کفر کرتی ہیں یعنی ناشکری کرتی ہیں۔ خاوند جتنے بھی احسانات کرے، جتنے بھی انعامات کی بارش کر دے، ہر بات مانتا رہے، ہر بات پوری کرتا رہے، اور ایک بار کوئی اس کی خواہش پوری نہ کر سکے تو پھر وہ ناشکری کر بیٹھتی ہیں کہ میں نے تو ساری زندگی کبھی سکھ اس گھر میں پایا ہی نہیں ہے، میری ساری خواہشات اور ساری خواہشیں دب گئی ہیں، دبا دی ہیں میں نے، کیونکہ میری کوئی خواہش آج تک پوری ہی نہیں ہوئی، لیکن ہوا ایک بار ہوگا، اور پچھلی ساری پر پانی پھیر دیا، تو اس لیے فرمایا گیا تکفرن العشیر، وہ اپنے خاوندوں کی ناشکری کرنے والی ہیں، تو اس کو بھی عملی کفر کہا گیا ہے۔ یہ عملی لحاظ سے ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایمان چلا گیا، ایمان باقی ہے، لیکن یہ ناشکری اور ناقدری یہ اپنی جگہ پر گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے کفر سے ہماری حفاظت فرمائیں اور اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دیں جو اس کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور فلاح پانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔